الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، آپ تمام حضرات کو رمضان مبارک ہو۔ اللہ رب العزت رمضان المبارک کو صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں میں داخل فرما دے جن کی رمضان المبارک میں اللہ نے مغفرت فرما دی ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ یہ مومن کے لیے ایک عظیم الشان نعمت ہے، جس کے اندر اللہ تعالی اپنی بے تحاشا رحمتیں، بے تحاشا مغفرتیں عطا فرماتے ہیں، دوزخ سے خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، تیسرا عتق من النار دوزخ سے چھٹکارے اور خلاصی کا۔ اور یوں تو پورا رمضان المبارک برکتوں والا، دعاؤں کے ساتھ، دعاؤں کی قبولیت والا، اور انواع و اقسام کی اللہ کی طرف سے مغفرتوں کے سامان کے ساتھ ہے، لیکن آخری عشرہ اس لحاظ سے بڑا علیحدہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شب قدر بھی رکھی، اور احادیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب آخری عشرہ آتا تھا تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ کمر کس کے کھڑے ہو جاتے تھے، حالانکہ پورے رمضان کوئی کم عبادت تو نہیں فرماتے تھے، لیکن اعتکاف کرتے تھے اور زیادہ عبادت کرتے تھے، خرچ بے تحاشا کرتے تھے، لوگوں کو دینے میں، افطار میں، جو بھی لوگوں کی ضروریات میں بے تحاشا خرچ فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے جس دن رمضان شروع ہونے والا تھا اس سے کچھ پہلے آپ نے خطبہ دیا کہ رمضان میں کیا کیا کرنا چاہیے اور رمضان کی فضیلت کیا۔ اس کے راوی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ خطبہ میں وہ پورا آپ کو پڑھ کر سنا دوں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے عمل کرنے کی، آپ کو بھی عطا فرمائے، اپنے گھر والوں کو بھی یہ بات آپ بتائیں تاکہ گھر میں جو سنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کو سب کو عمل کی توفیق ہو۔ میں ایک بات بیچ میں بتا دوں کہ ہمارا یہ جو درس ہوتا ہے، یہ جو بیان ہوتا ہے جمعے کا، یہ واٹس ایپ پر اور انٹرنیٹ کے اوپر بھی انتظام ہے اس کا۔ آپ یہاں سے اگر دار دفتر سے اس کا ایڈریس لے لیں، نمبر لے لیں، تو آپ کو واٹس ایپ پہ بھی آ جائے گا، اور جو ہے یوٹیوب وغیرہ کے اوپر بھی یہ آتا ہے۔
وہ میں خطبہ آپ کو سنا دوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخری یوم من شعبان، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا جب شعبان کی آخری تاریخ تھی۔ فقال یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، فرمایا کہ اے لوگو تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا، ایک عظیم الشان مہینہ تمہارے سروں پر آنے والا۔ اور فرمایا کہ شہر مبارک، یہ مبارک مہینہ، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ایسی ہے جو کہ 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے بنتے تقریباً 86 سال کی عبادت۔ عموماً تو لوگوں کی اوسط عمر اتنی نہیں ہوتی، ایک رات بھی کسی کو مل جائے نا، ایک رات بھی، ایک رمضان کی صحیح طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو پوری زندگی ایک طرف اور وہ شب قدر ایک طرف۔ یہ مہینہ شاپنگوں کا مہینہ نہیں ہوتا، یہ مہینہ اجتماعات کا مہینہ بھی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ ایک طریقہ چلا آ رہا ہے لوگوں کا کہ 27ویں شب ہوتی ہے تو لمبے لمبے اجتماعات ہوتے ہیں، یہ غلط ہے۔ یہ راتیں عمل کرنے کی راتیں ہیں، بیانات کی راتیں نہیں ہیں۔ بیانات پہلے سنے جاتے ہیں تاکہ عمل کیا جائے رمضان میں۔ رمضان میں بیانات نہیں ہوتے، جمعے کا معمول کا بیان ہو گیا یا کسی نے ویسے ہی درس قرآن درس حدیث ہو گیا مختصر سا، لیکن لمبے لمبے بیانات تاقراتوں میں ہوگا تو عمل کب کرے گا، کب بیٹھے گا عمل کرنے؟ اس کی مثال ایسے کہ جب امتحانات ہوتے ہیں تو امتحان کے دن میں پڑھائی نہیں ہوتی۔ کوئی کہے کہ جیسے جی آج میں کلاس شروع کروں گا امتحان کا، آج کل پرچہ ہے، آج میں سارے دن کی کلاس کروں گا، تو بچے پڑھیں گے کہاں پہ، کب پڑھیں گے، کب تیاری کریں گے؟ میرے دادا حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بانی ہے دارالعلوم کراچی کے، ان کا ملفوظ میں نے اپنے والد مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بار بار سنا۔ وہ حضرت مفتی صاحب فرماتے تھے کہ رمضان کی راتیں، رمضان کے ایام لمبے چوڑے بیانات کے لیے نہیں ہوتے کہ پوری پوری رات آپ بیانات میں، اجتماعات میں، جلس و جلوس میں نکال دیں، نہیں۔ یہ راتیں، یہ ایام عمل کرنے کی راتیں ہیں، اپنا نام اعمال بڑھانے کی راتیں ہیں، اپنا اللہ سے تعلق بڑھانے کے ایام اور راتیں ہیں، دعائیں مانگنے کی راتیں ہیں۔ سارا وقت اگر بیانات کرتے رہے تو کیا ہوگا، عمل کب کرو گے؟ اس لیے فرمایا کہ یہ مبارک مہینہ ہے، اس میں ایک مہینہ آتا ہے، ایک رات آتی ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضہ، اس کے اندر اللہ نے روزوں کو فرض فرمایا۔ رمضان کی اصل عبادت تو روزہ ہے، اصل عبادت رمضان المبارک کی روزہ۔ وقیام لیلہ تطوعا، اور رات کا جو قیام ہے یہ اللہ تعالیٰ نے تطوع بنایا، جس کو ہمارے علماء یعنی رات کے قیام سے مراد ہے تراویح کی نماز، یعنی تراویح کی نماز جو ہے یہ سنت موقدہ، اس کو ہر ایک کو پڑھنا ضروری ہے، پورے مہینے پڑھنا ضروری ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ جب قرآن پاک ختم ہوگا تو بس باقی دنوں میں فارغ ہو گئے، نہیں، باقی ایام میں بھی پڑھنا ہے۔ اور اگر نفلی نمازیں تو نفلی نمازیں، تہجد کی نماز کا اہتمام خاص طور پہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز بہت باقاعدگی کے ساتھ ادا فرمایا کرتے تھے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس انسان نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، رمضان کی بات نہیں، عام دنوں میں بھی یہی بات ہے، رمضان میں بھی یہی، جس آدمی نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس کو آدھی رات عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور جس نے فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھی اس کو بقیہ آدھی رات یعنی پوری رات ہو گئی، اس کا ثواب ملتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، جس انسان نے ان ایام میں، رمضان المبارک کے ایام میں کوئی نیکی کی، کوئی خیر کا کام کیا، نفل نماز پڑھ لی ہے، کوئی اور کام کر لیے، یہ ایسا ہے جیسے اس نے رمضان کے علاوہ میں کوئی فرض ادا کر دیے۔
فرض کا سب سے زیادہ ثواب ہوتا ہے. 2 رکعت نفل نماز ہے، وہ کسی نے ادا کر لی، یہ ایسا ہے جیسے کہ عام دنوں میں فرض ادا کیا اس. اور اس میں تھوڑی سی بات عرض کرتا ہوں کہ یہ ایام چونکہ عبادت کے ایام ہیں اور غفلت سے گزارنے کے ایام نہیں ہے. بعض لوگ وہ ہوتے ہیں الامان والحفیظ، اللہ پناہ میں رکھے ہم لوگوں کو ایسا ہو جانے سے، ہمارے بچوں کو اللہ محفوظ رکھے کہ رمضان کے دن آئے ان کی زندگی میں کوئی فرق ہی نہیں پڑا، کوئی شب و روز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی فکر، کوئی تبدیلی، کوئی کچھ نہیں. جیسا نہ روزہ رکھا، جب روزہ ہی نہیں رکھا تو پھر باقی چیزیں کہاں گئی؟ کوئی اہتمام نہیں، کچھ نہیں. جب بعض لوگ روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن نمازوں کا، عبادات کا، تلاوت کا کوئی اہتمام نہیں ہے. میرے بھائیو، یہ ایام تو اللہ کی طرف سے رحمت ہی رحمت ہے، اپنا نام اعمال بڑھانے کے ایام ہیں. یہ تو اللہ نے ہمیں ایک ایسا بہار کا مہینہ دے دیا، یہ ایک ایسا مہینہ دے دیا کہ پورے سال ہم جو غفلت میں پڑے رہتے ہیں، پورے سال کبھی ہماری نمازیں ٹھیک نہیں ہو رہی، کبھی ہم ذکر نہیں کر پا رہے، کبھی تلاوت نہیں ہو رہی، کبھی کچھ، ان چکروں میں لگ کر جو دل پر ہمارے ایک میل آ جاتا ہے، اس کو صاف کرنے کا اللہ نے ایک ہمیں موقع دے دیا کہ یہ رمضان دے دیا، تم سال بھر کا اپنا معاملہ ٹھیک کر لو اور اللہ سے دوبارہ اپنا تعلق مضبوط کر لو، دوبارہ اللہ سے اپنا تعلق ایسا کر لو کہ جیسا کہ ایک مسلمان کا ہونا چاہیے. یہ ایام اس لیے صرف روزہ تو ٹھیک ہے، روزہ تو فرض ہے، وہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے، ثواب بھی بے تحاشا ہے. حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، الصوم لی وانا اجزی بی، روزہ میرے لیے، بدلہ بھی میں ہی دوں گا. بتایا نہیں کیا دوں گا. یہ اس لیے کہ جب ایک روزے دار آئے گا اللہ کی بارگاہ میں، اس کو جو ایک خوشی ملے گی اپنے اس روزے کے بدلے میں، وہ خوشی اس کو اس طرح ملے گی کہ وہ اس کو اسی وقت دیکھے گا تو اس کو جو خوشی اس وقت حاصل ہوگی وہ ناقابل بیان ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ للصائم فرحتان، فرحت عند فطرہ و فرحت عند لقاء ربہ. روزے دار کی 2 خوشیاں ہوتی ہیں. ایک افطار کے وقت، آدمی صبح سے روزے سے ہوتا ہے، جب آدمی افطار کرتا ہے اس سے جو پانی پیتا ہے یا اس وقت کچھ کھاتا پیتا ہے، اس وقت جو اس کو ایک خوشی نصیب ہوتی ہے. اور دوسری خوشی فرمائی فرحت عند لقاء ربی، جب وہ اپنے رب سے ملے گا اس وقت جو ایک روزے دار کو خوشی ہوگی، اللہ اکبر، وہ کیا ہوگی بتایا نہیں. اسی لیے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہے باب الریان. یہ دروازہ صرف روزے داروں سے جنت میں داخل ہوں گے. یہ جو اللہ نے ہمیں آپ کو روزہ رکھنے کی توفیق دی، کوئی معمولی بات نہیں ہے. کتنے انسان اس وقت ایسے ہیں جو روزے نہیں رکھتے، توفیق ہی نہیں ہوئی، کوئی پریشانی نہیں ہے ان کو روزہ رکھنے میں. سردیوں کے رمضانوں تو نہیں رکھتے، گرمیوں کو تو نہیں رکھتے. آج کل ٹھنڈے روزے ہیں، گرم روزے نہیں ہیں. مارچ کا مہینہ ہے، ٹھنڈا موسم ہے، لیکن نہیں رکھنے والوں کو نہیں رکھنا، رکھنے والے جولائی اور جون میں بھی رکھ رہے. تو اس لیے بھائی یہ ایام خصوصی ایام ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی خیر کا کام کر لو گے فرض جیسا ثواب ملے گا. مثلا نفلی عبادتیں، 2 رکعت نفل نماز پڑھ لی، اس کی میں تھوڑی سی تفصیل عرض کرتا ہوں. اگر اہتمام کریں تو اللہ تعالیٰ بہت اس کا اجر و ثواب دینے والا ہے. صبح کو اٹھے، رات جب ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں تھوڑا سا پہلے اٹھ جائیں تو تہجد کی نماز پڑھ لیں. یہ وقت اللہ سے مناجات کا بہترین وقت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس وقت کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتے، قبول فرماتے. اور اگر کسی کو یہ ڈر ہو کہ میں نہیں اٹھ پاؤں گا اور سو رہا ہے تو سونے سے پہلے پڑھ لے، لیکن تہجد پڑھے، پھر سحری کی
نماز فجر کے بعد تلاوت کا اہتمام کریں، نماز فجر سے پہلے بھی فجر کے بعد بھی تلاوت کا اہتمام کریں، اور جب اشراق ہو، اس کی ٹائمنگ لکھی ہوتے طلوع آفتاب کے، اس کے 10 منٹ کے بعد، طلوع آفتاب کے وقت کے 10 منٹ کے بعد آپ اشراق کی نماز پڑھ لیں۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی انسان اگر جس جگہ نماز پڑھتا ہے وہیں بیٹھے ذکر اللہ کرتا رہے اور پھر وہیں اشراق کی نماز پڑھ کر جائے، اللہ تعالیٰ اس کو حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی عبادت چھوٹی سی محنت سے مل گئی۔ مغرب کی نماز کے بعد، سنتوں کے فارغ ہونے کے بعد اگر ہمت ہو، یہ نفلی عبادت ہے، نہ کرے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، تو صلاۃ الاوابین پڑھ لے 6 رکعتیں، 2 رکعت کر کے، کوئی ٹائم نہیں لگتا لمبا چوڑا، لیکن ہمت کی بات ہے، عادت ڈالیں گے ہو جائے گی، کم از کم رمضان میں شروع کر لیں۔ تو چھوٹے چھوٹے نوافل، یہ تھوڑے تھوڑے سے وقت کے نوافل، کتنے بڑے اجر و ثواب انسان کو اس کا حاصل ہوتا۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہیں جا رہے تھے، تو اپنی سواری پہ سوار تھے، گھوڑا تھا یا گدھا تھا، کسی پر بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک قبرستان، چند قبریں تھیں، ان قبروں کے پاس سے جب گزرے تو اتر کر فوراً 2 رکعت نفل نماز پڑھ لی۔ کسی نے پوچھا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ آپ نے اس وقت آپ نے نفل نماز کیوں پڑھی؟ تو فرمانے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد انسان یہ حسرت کرے گا کہ کاش میں 2 رکعت نفل نماز اور پڑھ لیتا۔ ہم تو اہمیت نہیں دیتے نا، یہ جلدی ہو رہی ہے، دیر ہو رہی ہے، فلانا کام فلانا کام، وجہ اس کی ہے کہ اس کا ہم نے ثواب دیکھا نہیں ہوتا کہ اللہ کی بارگاہ میں اس 2 رکعت نفل نماز، جس کو ہم دنیا میں کچھ نہیں سمجھتے، وہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا اونچی چیز ہے۔ تو فرمانے لگے کہ جب میں یہ سوچا، میں نے جب یہ بات ان قبر والوں کو میں نے دیکھا، اہل قبور کو دیکھا، تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کل مرنے کے بعد میں بھی اس قبر میں ہوں گا، پھر میں یہ تمنا کروں بعد میں کہ 2 رکعت نفل اور پڑھ لیتا، تو اس سے پہلے میں بھی نہ پڑھ لوں۔ یہ ہے بات۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ان چھوٹی چھوٹی عبادتیں کہنے کو یہ میرے منہ سے، ہمارے منہ سے لفظ چھوٹا نکلتا ہے، یہ ہم لفظ تعبیر کرنے کے لیے چھوٹا بولتے ہیں، حقیقت میں چھوٹا نہیں ہوتا، اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام رکھتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ مردے ایصال ثواب کے لیے اس طرح تڑپتے ہیں کہ کوئی ان کو ایصال ثواب کرے جیسا کوئی انسان سمندر میں ڈوب رہا ہو اور اس کو کسی سہارے کی ضرورت ہو، ایسا انسان تڑپتا۔ اسی لیے فرمایا کہ مرنے کے بعد جب انسان کی اولاد انسان کے لیے ایصال ثواب کرتی ہے، یہ دعا کرتی ہے، تو اچانک اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں اور ایصال ثواب کی بدولت ان کا درجہ بلند فرما دیتے ہیں، اچانک درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے انا حاضی یا اللہ، انا حاضی، اے اللہ یہ کیسے ہو گیا کہ میرا درجہ بلند ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہارے بچوں نے تمہارے لیے ایصال ثواب کیا تھا، دعا کی تھی۔ آج ہمارے بچے قرآن پڑھنا نہیں جانتے، تو آپ کے لیے ایصال ثواب کریں گے کیسے؟ نہ ہم نے فکر کی کبھی بچوں کو اچھا قرآن کریم پڑھانے کی، الا ماشاء اللہ۔ تو یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سوا، اور فرمایا کہ رمضان میں نفل نماز پڑھنے کا ثواب فرض جیسا، اور فرض نماز کا ثواب ایسا ہے جیسا کسی نے 70 مرتبہ رمضان کے علاوہ فرض ادا کیے۔ مثلا اب ہم جمعے کی نماز انشاءاللہ پڑھیں گے، جمعے کی نماز پڑھنا ایسا ہے جیسا کہ عام دنوں میں 70 مرتبہ ہم نے جمعے کی نمازیں پڑھی، جتنا اس کا ثواب ہے اتنا ایک نماز کا، فرض نماز کا ثواب ہے۔ پھر انشاءاللہ عصر کی نماز پڑھیں گے، عصر کی نماز کا ہمیں اتنا ثواب ہے، فرض نماز کا صحیح طریقے سے پڑھ لی تو جتنا کہ عام دنوں میں 70 مرتبہ عصر کی نماز پڑھنے کا ثواب ہوتا، اتنا ایک فرض کا ثواب ہے۔
اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نمازوں کا فرض، روزہ تو خیر فرض ہے ہی، وہ تو رکھنا ہی ہے، جو دیگر فرائض میں ایک چیز کیا ہے، نمازیں ہیں، جو 5 نمازیں ہمارے اوپر لاگو ہیں، اس کو ہمیں اہتمام سے پڑھنا ہے۔ ذرا سا اہتمام اگر کریں نا، سارے کام ٹھیک ہو جاتے ہیں، ہم غفلت میں آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ 70 مرتبہ کا ثواب ہے، 70 مرتبہ کا جس کے شخص نے کوئی فرض ادا کر لیا، ایسا ہے جیسے کہ رمضان کے علاوہ اس نے 70 مرتبہ فرض ادا کیا۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَشَهْرُ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، فرمایا کہ صبر کا مہینہ، کھانے سے صبر، اپنی فطری خواہشات سے صبر، وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کا ثواب جو ہے وہ جنت ہے۔ وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، غمخواری کا مہینہ۔ دیکھو صبر 2 طریقوں کا، ایک عبادات کرنے کا صبر، نیک کام کرنے میں جو انسان کو تکلیف ہوتی ہے اس کے اوپر جو صبر کرتا ہے آدمی، ایک وہ صبر ہے۔ مثلا روزہ رکھنا ہے، اب رات کو جلدی اٹھنا ہے، سارے نظام الاوقات اب اپنے روزے کے تابع کر رکھے ہیں، ہمیں جلدی اٹھنا ہے، پھر کھانے کی اس وقت عادت نہیں ہوتی تو کھانا کھانا ہے، سحری کرنی ہے۔ فرمایا کہ سحور میں برکت ہے، اللہ نے برکت رکھی ہے سحری میں، سحری کرنی چاہیے، پھر نماز پڑھنی ہے، پھر اب رات کو نیند کم ہوتی ہے تو سونے وونے کی ترتیب ہوتی ہے۔ یہ جو انسان کے روٹین بدلتے ہیں اس کے اوپر جو انسان کو مشقت ہوتی ہے، کچھ پریشانی ہوتی ہے، بھوک پیاس کی تکلیف انسان کو پیش آتی ہے، اس کے اوپر یہ ہے صبر علی الطاعات، نیکیوں کے اوپر صبر، اس پر بھی اللہ ثواب جنت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پھر روزے کی حالت میں انسان ذرا اہتمام کرتا ہے نیکیوں کا، غصہ انسان کو جلدی آ جاتا ہے، لڑائی جھگڑے جلدی ہو جاتے ہیں، ان جیسی چیزوں کے اوپر جو صبر ہے، یہ گناہوں سے صبر، اپنے خواہشات سے صبر، ان چیزوں سے صبر، یہ سب صبر میں داخل ہے۔ پھر فرمایا وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، غمخواری کا مہینہ ہے، غمخواری کرو، دوسروں کی پریشانیوں میں پہنچو۔ کوئی آدمی اس مہینے میں انشاءاللہ ہوتا تو نہیں ہوگا کہ بھوکا نہ سوئے۔ یہ ہمارا فرض ہے، جن کو اللہ نے کچھ دیا ایسا کہ وہ دوسروں کی مدد کر سکیں، یہ ان کا فرض ہے کہ اپنے معلومات کر کے رکھیں کہ خاندان میں کون لوگ ایسے ہیں جن کے گھر میں کھانے پینے کی تکلیف ہے ان دنوں میں بھی، پڑوس میں، دوست احباب میں، ملنے جلنے والوں میں کون ایسا ہے کہ کسی کے گھر میں کوئی بیماری ہے اور وہ علاج معالجے سے پریشان ہے، یہ ہمارا فرض ہے۔ کون انسان ایسا ہے کہ جس کے گھر میں عید کی تیاری کے لیے بچوں نے کپڑے نہیں بنائے، جوتے نہیں بنائے، ان کی بھی خوشیاں ہیں، ان کا بھی خوشی کا موقع ہے، ان کا بھی دل ہے۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ اگر کسی کے گھر میں عید کے کپڑے نہیں بنتے، عید کی تیاری نہیں ہوتی، ہم ان کی مدد کو پہنچیں۔ یہ ہے مواسات، غمخواری کا مہینہ۔ اور اس میں بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ جی پیسے دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے پیسے دینے چاہیے، لیکن انسان کو خود بھی تھوڑی سی محنت کرنی چاہیے، ایسے لوگوں تک خود پہنچنا، خود پہنچانا، ان کے غم میں شامل ہونا، ان کی پریشانی میں کو دیکھنا، یہ بنیادی کام ہے۔ اور یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غمخواری فرماتے تھے اور دوسروں کی مدد کو پہنچتے تھے، دوسروں کی تکلیفوں کا خیال فرماتے تھے۔ کسی کے بارے میں پتہ چل جاتا کہ اس کے گھر میں کوئی تکلیف ہے، پریشانی ہے، کھانے پینے کا مسئلہ ہے، جس حد تک ہوتا آپ اس کی مدد فرماتے۔ فرمایا غمخواری کا مہینہ، وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ مومن کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں۔ مومن کا رزق بڑھتا ہے۔ جتنی عام چیزوں میں ہمارا آپ چیزیں استعمال کرتے ہیں، کر ہی نہیں سکتے عام دنوں میں، دل ہی نہیں کرتا، ان دنوں میں وہ سب کھاتے پیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنی برکت ڈال دیتے ہیں کھانے پینے میں کہ بہت سارے لوگ کھانے پینے کے گھر میں بیٹھے ہوں، ایسا لگتا ہے کہ کھانا خرچ ہی نہیں ہوا۔ اللہ کی طرف سے برکت، انسان اس کو کیا کرتا، کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کہاں سے برکت آ رہی ہے، اللہ برکت ڈال رہا ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ مومن کے رزق کو بڑھاتے ہیں، اور جتنا انسان دیتا ہے اتنا انسان کو اللہ تعالیٰ اور عطا فرماتے ہیں۔ جتنا انسان، حدیث شریف میں فرمایا کہ لا تنقص مال من صدقہ، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ یہ ہم اپنے دل میں ہمارے ایک ہی ہاتھ سے چونکہ پیسے دے رہے ہیں تو دل میں لگتا ہے کہ ہم نے دے دیے۔ زکوٰۃ فرض ہے، صدقے سے زیادہ ثواب زکوٰۃ کا ہے کیونکہ فرض ہے۔ جتنی زکوٰۃ نکالیں گے آپ، لاکھوں میں نکالیں، کروڑوں میں نکالیں،
آپ کو وقتی طور پر تو انسان کو ہوتا ہے کہ اتنے پیسے دے دیے، لیکن یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یہ اللہ نے فرمایا کلام پاک میں، اللہ سود کو مٹاتا ہے، صدقے کو اللہ بڑھاتا ہے۔ کہنے کو تو دیکھنے میں صدقہ کم ہو رہا، صدقہ دینے سے مال کم ہوا، نظر دیکھنے میں یہ آ رہا ہے۔ آدمی نے اگر 5 لاکھ روپے تھے 1 لاکھ زکوٰۃ میں دے دیے، صدقے میں دے دیے، تو کہنے کو 4 لاکھ رہ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے کہ مال بڑھ رہا۔ اور جو لوگ توفیق جن کو اللہ نے دی، وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے مال میں کیسی برکت عطا فرماتے ہیں۔ پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من فطر فیہ صائما، کسی انسان نے اگر روزے دار کو افطار کروا دیا، کان لہ مغفرۃ، 3 ثواب بیان فرمائے۔ کتنا چھوٹا سا عمل، آپ سوچو تو صحیح، روزے دار کو افطار کرانا۔ افطار پیٹ بھر کرنے کی بات نہیں ہو رہی، وہ بھی بات آگے آئے گی۔ صرف کھجور سے افطار کرا دیا، پانی سے افطار کرا دیا، تھوڑی سی کوئی شربت وغیرہ کوئی چیز پلا دی، تو فرمایا کہ اس کا ثواب 3 ہے۔ نمبر 1 مغفرۃ لذنوبی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلا ثواب اس کے گناہوں کی مغفرت۔ دوسرا ثواب عتق رقبتہ من النار، دوزخ سے خلاصی۔ اللہ اکبر، اندازہ کرو آپ، یعنی چھوٹا سا عمل، ایک کھجور کھلا دی اور ثواب دیکھو، دوزخ سے خلاصی۔ وَقَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٍ، یہ تیسرا ثواب کہ اس روزے دار کو جس ثواب ملے گا اس دوسرے روزے دار کا جس کو افطار کروایا، اس کے روزے کا ثواب بھی اس کو ملے گا، جبکہ اس روزے دار کے روزے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ 3 ثواب بیان فرمائے، پہلا ثواب گناہوں کی مغفرت، دوسرا ثواب دوزخ سے خلاصی، تیسرا ثواب جس کو افطار کروایا اس آدمی کے روزے کا ثواب بھی روزہ کروانے والے کو ملے گا، اور اس روزے دار کے اپنے روزے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ قلنا یا رسول اللہ، غربت کا زمانہ تھا، بہت سارے صحابہ کرام معاشی مسائل کا شکار تھے، کہا ہم نے یا رسول اللہ لیس کلنا نجد ما یفطر بہ الصائم، ہم میں سے تو ہر ایک کے پاس تو اتنا ہوتا نہیں ہے کہ ہم روزے دار کو کچھ کھانا وانا کھلا دیں، یعنی ہماری اتنی وسعت ہی نہیں ہوتی ہم کسی دوسرے کو کچھ کھلا پلا دیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یؤتی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مزقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء، یہ ثواب اس کو ملے گا جو انسان کے روزے دار کو 1 گھونٹ دودھ پلا دے، یا 1 کھجور کھلا دے، یا 1 گھونٹ پانی پلا دے، یہ ثواب اس کا ہے۔ 3 ثواب جو بیان کیے، اور پھر فرمایا کہ ومن اشبع الصائم، کسی انسان نے اگر روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا، سقاہ اللہ من حوضی شربہ، اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے اس کو ایسا سیراب فرمائیں گے، لا یظمأ، اس کو پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی، حتی یدخل الجنہ، یہاں تک کہ جنت میں پہنچ جائے۔ کتنا ہم رزق ضائع کر دیتے ہیں، کتنا کھانا ہمارے ہاں ڈسٹ بنوں میں چلا جاتا، صرف ہماری بے احتیاطی کی وجہ سے۔ ہم ذرا سا فکر کریں، کہ ہم ذرا سا خیال کریں، یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے، رزق اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ رزق ہم خرید تو سکتے ہیں لیکن پیدا ہم نہیں کر سکتے، پیدا کرنے والا یہ خالق پیدا کرنے والا۔ ہاں یہ بھی اللہ کا انعام ہے، یہ بھی کرم ہے اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں 2 پیسے دے دیے کہ ہم چیزیں خرید لیتے ہیں بازار سے، یہ بھی تو اللہ نے ہمیں دیا نا پیسہ، مگر خالق بھی اللہ۔ دیکھ سمجھیے بات کو، پیدا کرنے والا اللہ، ہمیں اس قابل بنانا کہ ہم 2 پیسے کما لیں، یہ بھی صلاحیت اللہ نے پیدا کی، اللہ ہی نے ہمیں پیسے بھی دیے۔ پھر جب ہم بازار سے خرید کر لے آئے، کھانا ہمارے بس میں ہے؟ آپ مجھے بتاؤ، کھانا بس میں ہے آپ کے اور ہمارے؟ اگر اللہ کا حکم نہیں ہوگا، حلق سے آپ کا نوالا نہیں اترے گا، اتر گیا تو ہضم نہ ہو تو کیا کرو گے؟ تڑپ تڑپ کے انسان ختم ہو جائے اگر کھانا ہضم نہ ہو۔ کتنی تکلیف انسان کو پیش آتی ہے، بتائیے ہم میں کس پورے پروسیجر جو گزرا کھانے کا، رزق کا، استعمال کا، میرے اور آپ کا کیا عمل ہے، اس میں کیا کمال ہے؟ خالق اللہ، خریدنے کی صلاحیت اللہ نے دی،
ہم نے استعمال کی، حلق سے اتارنا، اس کو ہضم کرنا، جسم کا حصہ بنانا، کسی چیز میں میرے اور آپ کا، ہمارا آپ کا کوئی دخل نہیں، سب اللہ کا ایک نظام ہے۔ اللہ نے اتنا فرمایا کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو، کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھ لو، بس اتنا کر لو۔ یہ یاد رہے کہ ہاں یہ رازق کا عمل ہے، یہ رازق نے ہم کو دیا، ہمارا اور آپ کا کوئی عمل دخل نہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ کسی انسان نے اگر روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا، وہ میرے حوض کوثر سے اس طرح سیراب ہوگا کہ پھر اس کو کبھی پیاس لگے گی نہیں، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، یہ مہینہ پہلا عشرہ اس کا رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ اس کا مغفرت کا ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، تیسرا عشرہ دوزخ سے خلاصی کا ہے۔ وَمَنْ خَفَّفَ، یہ بڑی توجہ سے سننے کی بات ہے، وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، جس انسان نے اپنے غلام پر سے یا اپنے ماتحتوں پر سے کاموں کو ہلکا کیا، کام ہلکا کیا، ہلکا کرنے کا مطلب کہ ڈیوٹی کا اوقات کم کر دیے، محنت کم لی۔ ہمارے ہاں دارالعلوم میں ہمیشہ سے ایک اصول ہے کہ ہمارے ہاں 1 گھنٹہ دیر میں اوقات شروع ہوتے ہیں، 1 گھنٹہ جلدی ختم ہوتے ہیں، 2 گھنٹے کا ہمارے ہاں ریلیف دیتے ہیں۔ پہلے عام دنوں میں 9 سے 5 ہوتا تھا ٹائم، اب رمضان المبارک میں 10 سے 4 ہوتا ہے۔ یہی کام ہمیں اپنے ہر ایک کے ساتھ کرنا چاہیے، اپنے ملازمین کے اوپر سے کام کے لوڈ کو کم کریں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لہ، اس کی اللہ مغفرت فرماتے ہیں کہ اپنے ملازم پر سے کام کو ہلکا کرتا ہے۔ وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اور دوزخ سے اس کو خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ وہ بھی روزے دار ہے، اس کو بھی نمازیں پڑھنی ہے، اس کو بھی قرآن پاک پڑھنا ہے، اس کو بھی آرام چاہیے جیسے ہمیں اور آپ کو چاہیے۔ اپنے ملازم پر سے کاموں کو ہلکا کریں۔ یہ ہے خطبہ نبی علیہ السلام کا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 شعبان کو حضرات صحابہ کرام کو دیا کہ ہمیں رمضان المبارک میں یہ کام کرنے ہیں۔ یہ خطبہ سنانے کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنے گھر والوں کو بھی یہ بات بتائیں تاکہ سب اس پر عمل کریں۔ بس ایک بات اور عرض کرتا ہوں، باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعے میں عرض کروں گا، کہ تلاوت کا اہتمام بہت، فرض کے بعد فرائض کے بعد سب سے اہم چیز گناہوں سے بچنا، گناہوں سے بچنے کا اہتمام، اور فرائض کے بعد تلاوت کلام پاک، یہ اس مہینے کی نفلی عبادتوں میں سب سے اہم ترین عبادت ہے۔ جتنا ہو سکے تلاوت کلام پاک کرے فرمائے۔ نبی کریم رمضان میں قرآن پاک نازل ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ دور فرماتے تھے۔ تو اہتمام سے قرآن پاک پڑھیں، اور دعا، اللہ تعالیٰ سے دعا خوب مانگے، یہ کامیابی کی کلید ہے، یہ کامیابی کی کنجی ہے۔ جب موقع ہو ہاتھ اٹھا کر مانگے، چلتے پھرتے مانگیں۔ افطار سے پہلے کی دعائیں اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں فرماتے، اس کا اہتمام کریں دعاؤں کا۔ تہجد میں دعائیں مانگیں، اور یہ وقت جو ہے، یہ ایام لا یعنی کاموں میں صرف کرنے کے وقت نہیں ہوتے کہ فیس بک ہے، ٹویٹر ہے اور یوٹیوب ہے، ان چیزوں میں اپنا وقت نہ لگائیں، ان چیزوں میں وقت نہ برباد کریں۔ ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے، ان ایام میں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ انسان بن دیکھے بے شمار گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے۔ ان سے بچنے کا اہتمام فرمائے، اور اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو مغفرتوں والا رمضان بنائے، برکتوں والا رمضان بنائے، دوزخ سے خلاصی کا ذریعہ بنائے۔ ہم سب کو یا اللہ مقبولیت والا رمضان ہمیں عطا فرما، اور یہ ہے کہ یا اللہ ہم سب کو شب قدر نصیب فرماؤ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔